السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان کی حکومت نے بروقت درست فیصلہ کرتے ہوئے نیو یارک جیسے مہنگے شہر میں واقع اپنے قیمتی اثاثے کو بھی بچا لیا اور ساتھ ہی کئی ملین ڈالرز کی ڈیل بھی طے کر لی۔ لیکن شاید سابقہ حکومت کی اس ڈیل سے موجودہ ٹرمپ حکومت کے مشیر وویک راماسوامی کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ وویک راماسوامی نے ایکس پر ایک ٹویٹ میں اس ڈیل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ ٹیکس دینے والوں کی مدد سے تارکین وطن کے لیے چلایا جانے والا یہ ہوٹل حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیو یارک کے ٹیکس دینے والے ایک غیر ملکی حکومت کو ہمارے اپنے ہی ملک میں تارکین وطن کو ٹھہرانے کے لیے رقم ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلون مسک نے بھی اس تنقید کے حق میں رد عمل دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے سینٹر مین ہیٹن میں 100 سال قبل تعمیر کیا جانے والا روز ویلٹ ہوٹل، جو 2005 کے بعد سے پاکستان کی ملکیت ہے، اب ایک بار پھر سے خبروں کی سرخیوں میں ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو روز ویلٹ ہوٹل کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان نے یہ ہوٹل کیسے حاصل کیا۔ نیو یارک کا روز ویلٹ ہوٹل تقریباً 1 صدی پہلے قائم کیا گیا تھا۔ اس ہوٹل کو 23 ستمبر 1924 میں پہلی دفعہ مہمانوں کے لیے کھولا گیا تھا اور اس کا نام امریکی صدر تھیوڈور روز ویلٹ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس دور میں روز ویلٹ ہوٹل کی تعمیر پر 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی خطیر رقم خرچ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سن 1979 میں پاکستانی حکومت کے ادارے PIA نے سعودی عرب کے شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز ال سعود کے ساتھ مل کر ہوٹل روز ویلٹ کو امریکہ سے لیز پر حاصل کر لیا تھا، اور اس لیز کی شرائط میں ایک شک یہ بھی شامل تھی کہ 20 سال بعد اگر PIA چاہے تو اس ہوٹل کی عمارت کو خرید سکتی ہے۔ پھر سن 1999 میں PIA نے اس شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوٹل روز ویلٹ کی عمارت کو 3 کروڑ 60 لاکھ ڈالر میں خرید لیا۔ دراصل PIA کے لیے اس وقت ہوٹل روز ویلٹ کو خریدنا اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ PIA کو ہوٹل کی عمارت خریدنے سے پہلے ہوٹل کے اس وقت کے مالک پال ملسٹین کے ساتھ ایک لمبی قانونی جنگ لڑنا پڑی تھی، کیونکہ ہوٹل روز ویلٹ کے اس وقت کے مالک پال ملسٹین کا خیال تھا کہ ہوٹل کی قیمت 3 کروڑ 60 لاکھ ڈالر سے کئی زیادہ ہے، اور پھر 6 سال بعد سن 2005 میں PIA سعودی پرنس کے ساتھ ایک سودے میں روز ویلٹ کے 99% شیئر خریدنے میں کامیاب رہا، اور اس کے بعد سن 2007 میں PIA نے ہوٹل کی مرمت اور رینوویشن کا کام دوبارہ شروع کیا، اور اس سب کام پر PIA کا 6 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا خرچہ بھی آیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد PIA مالی خسارے کے بوجھ تلے دب گئی، لہٰذا اس خسارے کے پیش نظر PIA نے اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہوٹل کو بیچنے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ ترک کر دیا گیا۔ اصل میں ہوٹل بیچنے کی وجہ یہ تھی کہ جب 2020 میں کووڈ کی وبا پھیلی تو PIA کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ہوٹل کو متواتر طریقے سے چلا سکیں، اور ایسے میں ہوٹل روز ویلٹ کو بند رکھنا اسے چلانے سے زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد 2023 میں نیو یارک سٹی گورنمنٹ اور ہوٹل یونین کے ساتھ PIA نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی منظوری پاکستانی حکومت نے مئی سن 2023 میں دی، اور 3 سال کے لیے ہوٹل روز ویلٹ کے 1025 کمرے امریکی حکومت کو لیز پر دے دیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نیو یارک حکومت کے ساتھ طے معاہدے میں یہ بھی شامل تھا چونکہ روز ویلٹ ہوٹل بہت پرانا ہے، لہٰذا کم از کم جتنی ضرورت ہوئی اتنا مرمتی کام خود نیو یارک کی سٹی اسٹیٹ کروا لیں گی، اور فی کمرہ فی رات کے حساب سے $200 کی رقم PIA کو ادا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ایوی ایشن خواجہ سعد رفیق نے بھی بتایا کہ سن 2020 میں کووڈ کے باعث روز ویلٹ ہوٹل بند ہو گیا تھا، اور انہیں بتایا گیا کیونکہ یہ ہوٹل تقریباً 100 سال پرانا ہے، لہٰذا اسے چلانے کے لیے حکومت پاکستان کا بہت سارا خرچہ بھی ہوتا ہے جسے اب حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وقت PIA پر ہوٹل بیچنے کے لیے دباؤ تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا کیونکہ جلدی میں بیچے جانے کی صورت میں اس پراپرٹی کا صحیح ریٹ نہیں حاصل کیا جا سکتا تھا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عین اس وقت قدرت نے پاکستان کے لیے ایک موقع پیدا کیا۔ نیو یارک کی شہری انتظامیہ کو تارکین وطن کے لیے ہوٹل چاہیے تھے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور یوں 3 سالہ معاہدہ ہوا جس کے مطابق حکومت پاکستان کو $220 ملین کی رقم بطور لیز امریکی حکومت نے ادا کرنی ہے۔ دوستو، وویک راماسوامی کی تنقید کو ایک طرف رکھ کر اگر سوچا جائے تو یہ فیصلہ پاکستانی حکومت کا بالکل درست اور معقول فیصلہ تھا، کیونکہ ہوٹل کو مکمل طور پر بیچ دینے سے پاکستانی حکومت کروڑوں ڈالرز کی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔
हम सभी जानते हैं कि मुस्तकबिल में इस प्रॉपर्टी के दाम आज से भी कहीं ज्यादा होंगे। ऐसे में विवेक रामास्वामी की तनकीद करना समझ से बालातर है। दरअसल अमरीकी हुकूमत ने तारकीन वतन को सिटीजनशिप देने का फैसला किया था और इन रिफ्यूजीज को शहरियत मिल जाने तक उनके रहने सहने की जगहों में रोजवेल्ट भी शामिल था। इस वजह से 3 साल के लिए पूरा रोजवेल्ट होटल बुक हो गया। साबिक वजीर कहते हैं इस डील से पाकिस्तानी हुकूमत का होटल पर कोई पैसा नहीं लग रहा था, लेकिन डील होने से पहले जिस वक्त होटल बंद था तब उस पर तकरीबन $25 मिलियन का खर्च आ रहा था, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहें, लीज की अदायगियां, इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह शामिल थे। ख्वाजा साद रफीक के मुताबिक अमेरिका के साथ इस डील के नतीजे में होटल के सारे अखराजात अदा करने के बाद भी $6 से $7 मिलियन पाकिस्तान को बच जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद बताया कि न्यूयॉर्क की हुकूमत ने तारकीन वतन के लिए उस वक्त 80 से जायद होटल लिए और PIA का रोजवेल्ट होटल भी इनमें से एक है। विवेक रामास्वामी की जानिब से मुआहिदे पर तनकीद के हवाले से ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि नई इंतजामिया इस डील को कैंसिल नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि यह मुआहिदा 14 महीने के लिए बाइंडिंग है जो गुजर चुके हैं और 4 महीने ऊपर हो चुके हैं। इसकी कुल मुद्दत 3 साल है, लेकिन अगर दोनों फरीकैन यानी पाकिस्तानी हुकूमत होटल खाली करवाना चाहें या न्यूयॉर्क की इंतजामिया इससे निकलना चाहें तो इसके लिए मुआहिदे के मुताबिक 4 महीने पहले पेशगी नोटिस देना है। साबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार विवेक रामास्वामी के इस बयान पर कि अमरीकी अवाम का पैसा हुकूमत पाकिस्तान को जा रहा है, साबिक वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि ये अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी थी। हमने तो उन्हें गन पॉइंट पर नहीं कहा कि ये हमारा होटल ले लो और यहाँ तारकीन वतन को ठहराओ। न्यूयॉर्क की इंतजामिया ने खुद पाकिस्तान से राब्ता किया, हमें अच्छी बिजनेस डील मिली, लिहाजा हमने हामी भर ली। और इसके अलावा मौजूदा वक्त में न्यूयॉर्क शहर के तकरीबन 150 होटल तारकीन वतन को पनाह दे रहे हैं और इन 150 होटल्स में से सिर्फ एक होटल PIA की मलकियत है। सिर्फ एक पाकिस्तानी होटल पर विवेक रामास्वामी का बेजा तनकीद करना यकीनन समझ से बालातर है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।